آج انشاءاللہ ہم آیت 84 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال موسیٰ یا قومی، اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم۔ یہ یا قومی بنیادی طور پر تھا قومی، اور یہ جو یہ ہے یہ بہت دفعہ زیر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، جیسے ربی اور ربی دونوں بولے جاتے ہیں۔ تو قومی اے میری قوم، یہ جو ہے یہ میں کی نشانی ہے، میرے کی نشانی ہے۔ ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ ان کنتم، اگر تم آمنتم ایمان لائے ہو، باللہ اللہ پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پچھلی آیت میں ذکر ہو رہا تھا کہ چند نوجوان تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ کی بات مانی اور ان کو خوف تھا فرعون اور اس کے سرداروں کا، تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کیا کہا کہ دیکھو، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر اس پر ایمان رکھتے ہو تو اس کی بات ماننی بھی پڑے گی۔ اگر آمنہ بے ہے تو آمنہ لی بھی ہونا چاہیے۔ تو اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، تو پھر اس پر ہی بھروسہ کرو۔ فرعون ظلم کرے گا، تمہیں اللہ کا حکم آیا ہے، تم نے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس سچویشن میں جس طرح سے مقابلہ کرنا ہے وہ تو ساتھ کے ساتھ احکامات آتے جاتے تھے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب مکہ میں تھے تو مقابلہ کرنے کا فارمولہ فرق تھا۔ اس میں اصل مقابلہ یہی تھا کہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ جب مدینہ تشریف لے گئے تو مقابلے میں سٹیج یہ تھی کہ یہودیوں کے ساتھ معاہدے کر لیے گئے اور قریش کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے لیے تیاری کی گئی۔ تو جیسے جیسے سچویشن چینج ہوتی گئی ویسے ویسے ریکوائرمنٹ چینج ہوتی رہی۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اگر ایمان کا اظہار کیا ہے تو ایمان کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے۔ اس کے تقاضے پورے کیسے ہوں گے؟ اگر کسی کا بھی خوف اور لحاظ اور پرواہ کیے بغیر اس کے رستے پر چلتے چلے جائیں گے۔ جب ایسا کریں گے تو ظاہری سی بات ہے مشکلات آئیں گی۔ جو مشکلات آئیں گی ان کا حل یہی ہے کہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اس پر ہی بھروسہ رکھو۔ اور یہاں ایمان کی بات کی، اسی چیز کو ریپیٹ کیا، یہاں کہا ان کنتم آمنتم باللہ، یہاں کہا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو، اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا۔ اسلام کا جو مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پر وہ ہوتا ہے سبمٹ۔ ہمارے ویسے لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے امن سلامتی۔ وہ سلامتی ہوتی ہے نا، وہ سلام کا مطلب ہوتا ہے، جیسے اللہم انک انت السلام ومنک السلام میں آتا ہے۔ تو اس کا مطلب، اس کا مطلب ہے فرما بردار ہو جانا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا۔ تو سر تسلیم خم کیا ہے تو سر تسلیم خم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ چپ کر کے چھپ کر بیٹھ گئے ہیں یا نکل گئے ہیں۔ یس، سچویشن میں ایسا بھی ہوگا، لیکن جنرلی کیا ہوگا کہ آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا کے ساتھ لڑنا ہے، اللہ کی راہ پر چلنا ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھنا پڑے گا، تبھی ایمان ہے، تبھی اسلام ہے۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم، اے میرے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم اپنے آپ کو اس کے حوالے واقعی کر چکے ہو۔ فقالو، تو انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا ربنا، اللہ پر ہی ہم نے توکل کیا۔ ربنا، یہ ربنا بنیادی طور پہ تو اس کا مطلب تو ہوتا ہے ہمارا رب، لیکن ہمارا رب ہوتا ہے ربنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا جو ہمارا رب ہے، کیونکہ یہاں پر پیش کی جگہ زبر آ گئی، نصب آ گئی۔ نصب کب آتی ہے یہ ہمیں معلوم ہے کہ جب منادا آتا ہے، یعنی یا سے بلایا جائے، آگے جو ہے نا وہ مرکب اضافی ہو، تو وہ جو مرکب اضافی ہوگا
اس میں جو مضاف ہے اس کے اوپر جزم آ جائے گی، تو یا ربنا ہوتا ہے۔ اور بہت دفعہ یا ربنا کی جو یا ہے وہ محذوف ہو جاتی ہے، صرف ربنا آتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے اے ہمارے رب۔ بالکل اسی طرح جیسے اردو زبان میں ہم نے کسی کو بلانا ہے، مثال کے طور پر کوئی لڑکا کھڑا ہے تو ہم کہیں گے اے لڑکے میری بات سنو۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ آپ اے لڑکے کہنے کی بجائے صرف لڑکے کہہ دیں گے، تو لڑکے کسی کو کہہ کے بلائیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اے لڑکے۔ اور ایون میری بات سنو بھی نہیں کہیں گے تو انڈرسٹوڈ ہوگا کہ لڑکے جب کہیں گے تو مطلب یہ ہے کہ سنو۔ تو یہ اردو میں بھی محذوف بہت سے ہوتے ہیں، ہم صرف نوٹس نہیں کرتے کیونکہ ہماری زبان ہے، بس ہمیں بچپن سے بولنی آتی ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ تو ربنا اے ہمارے رب، دعا کی انہوں نے، لا تجعلنا، نہ بنا ہمیں۔ یہاں پہ بھی دو مفعول ہیں، ایک مفعول ہو گیا نہ ہمیں، دوسرا ہے فتنتن، فتنہ۔ یہاں فتنہ کا آسان ترجمہ سمجھ لیں کہ فتنہ کا مطلب ہے ٹارگٹ، نشانہ، جو یہاں پہ جس سینس میں استعمال ہوا ہے، للقوم الظالمین، ظالم لوگوں کے لیے۔ ہمیں ظالم لوگوں کا ہدف نہ بنا، نشانہ نہ بنا، ٹارگٹ نہ بنا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے ظلم کا نشانہ بن کے رہ جائیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی میں نے رب پہ بھروسہ کیا، اب میں اس مشکل رستے پہ جا رہا ہوں، جو بھی مشکل آئے گی میں حق پہ کھڑا رہوں گا۔ یہ ہے آدھی بات۔ پوری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، انشاءاللہ ہر مشکل میں ثابت قدم رہوں گا، اور اے اللہ مجھے ثابت قدم رکھ، اے اللہ مجھے آزمائشوں سے، مشکلات سے بچا۔ حق کے راستے پر چلیں گے، مشکلیں آئیں گی، مگر انسان خود زبردستی جا کے اپنے گلے میں مشکلیں نہیں ڈالے گا۔ جتنی مشکل منیمم پاسبل مجبوری ہے اتنی مشکل کا سامنا کریں گے، اور اس کے اوپر بھی یہی چاہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کریں گے کہ ہمیں اس سے محفوظ فرما۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی انسان فرار کر اختیار کر لے، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی آگے جائے اور اس کے بعد مثال کے طور پر اگر مکہ میں موجود ہیں اور ایک سچویشن ہے تو مسلمان اٹھیں اور دیکھیں کہ خانہ کعبہ میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، کتنا بڑا شرک خانہ کعبہ کے اندر ہو رہا ہے، اور جائیں سارے مشرکوں کے گلے کاٹنے شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے اپنے رب پر توکل کرنے کا مطلب، مشکلات کا سامنا کرنے کا مطلب۔ جیسے حالات ہوں گے ویسی ایفرٹ ریکوائرڈ ہوگی، اس کے لیے دماغ استعمال کرنا پڑے گا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آپ امریکہ میں چلے گئے ہیں، مثال کے طور پہ وہاں بورڈوں پر کوئی بے حیائی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں آپ جا کے ان کے بورڈ توڑنے شروع کر دیں یا اس کے اوپر کالی شائیاں پھینکنی شروع کر دیں، بیکاز اس کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ کی ساری ایفرٹ ضائع جائے گی۔ یہ ہم دنیا کا کوئی کام کریں یا دین کا کوئی کام کریں، اس میں پرسویرنس بھی ضروری ہے، عزم جزم بھی ضروری ہے، اور حکمت اور عقل بھی ضروری ہے۔ دونوں کا بیلنس ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ حکمت سے کام لیتے ہیں تو دوسرے کہتے ہیں لو جی یہ تو منافق ہے، اور بعض اوقات لوگ نام لگاتے ہیں کہ ہم حکمت سے کام لے رہے ہیں اور ایکچولی منافقت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، لیکن انسان کو اندر سے پتا ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے رب کی خاطر کر رہا ہے، ہمت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا راہ فرار اختیار کر رہا ہے، بزدلی کر رہا ہے یا بہادری کر رہا ہے۔ یہ اچھی طرح انسان کو آئیڈیا ہوتا ہے، اس کے لیے کسی مولوی صاحب سے فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، بس انہوں نے دعا کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے توکل کیا اللہ پر، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنانا نشانہ ظالم لوگوں کے لیے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وَنَجِّنَا میں جو روٹ ورڈ ہے نون جیم واو، اس کا مطلب ہوتا ہے نجات حاصل کرنا۔ تو نجا، اس نے نجات حاصل کی، اس سے باب حال ہوتا ہے انجا، اس نے نجات دی، اور نجا بھی یہی ہوتا ہے، وہ باب تفعیل سے اس نے نجات دی۔ اس سے پھر جو مضارع ہے وہ ینجی، تو مضارع سے فعل امر بنانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ نون کو کاٹ دیں
آخری حرف کو جزم کر دیں تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر الف لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی پڑھا جا رہا ہے نجی۔ تو نجی کا مطلب ہے تو رہائی دے، تو چھڑوا، ونجینا، اور تو چھڑوا ہمیں۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، یا اللہ ہمیں کافروں کا، ظالموں کا نشانہ نہ بنانا، اور ہمیں چھڑا دے برحمتی کا، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافر لوگوں سے۔ سب کو معلوم تھا، انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعونیوں کی غلامی سے چھڑانا چاہتے ہیں، اور جو بھی جد و جہد ہو رہی ہے اس کا ایونچول ٹارگٹ یہی ہے۔ اس غلامی سے چھٹنے کے لیے، یا کسی بھی نارمل سچویشن میں بھی اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسی سچویشن ہو، ایون جیسے آج کل ہمارے ملک کے حالات ہیں، تو یہ بڑی ہی زبردست دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اور کافر، ظاہری بات ہے نان مسلم کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بیسیکلی کافر وہ ہوتا ہے جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتا ہے، اور ظلم کرنا بھی جان بوجھ کر حق کے انکار کرنے کا ایک پارٹ ہے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ کافر لوگوں سے۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، اِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، موسیٰ اور اس کے بھائی کو۔ کیا وحی کی؟ ان کے تبوّأ لقومکما، تبوّأ جو ہے یہ بے، واو اور الف، اس کا مطلب ہوتا ہے واپس آنا، با یبو کا۔ اس سے پھر جو باب تفعیل بنتا ہے وہ بنتا ہے کسی کو ٹھہرانا۔ کیوں واپس آپ کہاں آتے ہیں؟ اپنی رہائش گاہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں، تو با یبو واپس لوٹنا، بوا یبوّ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رہائش گاہ میں ٹھہرانا، کسی کو رہائش دینا۔ تو ان کو وحی کی، یبوّ، یبوّ ہوتا ہے۔ یہ پھر آگے یہ باب تفاعل ہے ایکچولی۔ باب تفاعل کیا ہوتا ہے؟ تبوّع، یہ تبوّع، تو یہ ہے ان تبوّع، یہ ان کی وجہ سے پھر یہ تبوّع ہو گیا، یہ الف اس کی جزم میں کنورٹ ہو گئی، یہ بن گیا۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کو، یہ تبوّع، اچھا نہیں جزم نہیں ہوئی، یہ تبوّع، اس نے اقامت اختیار کی، تو یہ تبوّع ہے ان دونوں نے اقامت اختیار کی، یہ دو الف ہو گئے، تو کیونکہ دو الف ہیں تو وہ پھر الف مد بن گئی۔ ہم نے کی ان کو وحی کہ تم دونوں اقامت اختیار کرو، تم کوئی گھر ٹھہرا لو، بنا لو، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، قومیکم تمہاری قوم، قومیکما تم دونوں کی قوم۔ تو یہاں جس طرح انگریزی میں ہوتا ہے فار یور نیشن، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، بمصر، مصر میں تم ٹھہرا لو، اقامت بنا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں، بیوتن، کچھ گھروں کو، یعنی کچھ گھروں کو مقرر کر لو، مطلب یہ ہے۔ اور مصرن کے اندر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ قرآن شریف میں مصر دو طرح سے استعمال ہوا۔ ایک مصر ہے جس میں تنوین آتی ہے، یعنی مصرن، مصرن، وہ مصر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شہر۔ یہ مصر جو غیر منصرف ہے، اس وجہ سے یہ حرف جر ہونے کے باوجود اس میں زیر نہیں آئی، زبر ہی ہے، یعنی مصرو، مصرا، مصرا، اس کا مطلب ہوتا ہے ملک مصر۔ تو اپنی قوم کے لیے کچھ گھر بنا لو مصر میں، کیا بنا لو؟ وَاجْعُلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر یا تو اس وقت جو خانہ کعبہ ہے اس طرح قبلہ نہیں تھا، یہ جو قبلہ اول اور دوم کی بھی بحث چلتی ہے، اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ قبلہ جو مقرر کیا گیا
وہ کچھ گھروں کو مقرر کر لیا گیا قبلہ. شاید حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے جو گھر ہوں گے ان کی ڈائریکشن کو قبلہ بنا لیا گیا پورے مصر کے لیے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد لاکھوں میں تھی، تو وہ ایک آدھ جگہ پہ تو تھے نہیں، اور نماز اس طرح وہ پڑھ نہیں سکتے تھے. یعنی ایک تو یہ ممکن ہے کہ فرعون کے خوف کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتنی نسلوں سے وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے تو ویسے ہی ان کے اندر نماز ختم ہو گئی تھی. جیسے سوویت یونین میں ایک زمانے میں قرآن اور مسجدوں کو انہوں نے بالکل ہی ختم کر دیا تھا، اور پھر لوگوں کو جن کو زبانی یاد تھا وہ چھپ چھپ کے اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے تھے. تو ممکن ہے ایسی سچویشن ہو، یا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنانے کا مطلب ہو کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو، کہ بھئی آپ باہر کھلے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی پراپر ڈیزگنیٹڈ جگہ کو مسجد بنا کر نماز نہیں پڑھ سکتے فرعون کے ظلم کی وجہ سے، تو اپنے گھروں میں ہی مسجدیں بنا لو. یہ دونوں طریقے سے تفسیروں میں مطلب آتا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اصل اینڈ میں بات آ رہی ہے کہ یہ اتنی مشکل سچویشن ہے، حالات اتنے خراب ہیں، فرعون ظالم ہے. جب آگے آپ بڑھ رہے ہیں اور اپنی بات فرعون کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اب یہ ظلم و ستم بڑھ جائے گا، اس میں اضافہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنا. تو اس میں اب یہ نہیں ہو رہا کہ نماز سے چھوٹ مل گئی ہو کہ ٹھیک ہے جی بس آرام کریں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صبر سے کام لیں یا بس جہاد پر نکل جائے. یا نماز بیس ہے. ان حالات کے اندر بھی نماز سے چھوٹ نہیں مل رہی، معافی نہیں ہو رہی، بلکہ الٹا اسے پراپر قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو یا مسجدیں بنا لو اور وہاں اکٹھے ہو کر چھپ کر نماز پڑھو، جیسے دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نماز پڑھا کرتے تھے. کیونکہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر تھا وہاں تو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی مشرکین مکہ کی وجہ سے. تو کیوں کر لو؟ کیونکہ نماز ہی سے سٹارٹ ہوتی ہے ہر چیز. جو سورہ بقرہ میں آیا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. نماز ہی انسان کا تعلق جوڑتی ہے اپنے رب کے ساتھ، جو پراپر عبادت ہے. یعنی رب کے ساتھ ایک تعلق تو یہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دن رات کی دعائیں سکھائیں. ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، یہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے. اس کو آپ کہہ لیں سافٹ فارم. جو رب کے ساتھ تعلق ہارڈ فارم میں ہوتا ہے وہ عبادت سے ہوتا ہے. وہ عبادت حج بھی ہے، وہ عبادت زکوٰۃ بھی ہے، وہ عبادت روزہ بھی ہے. لیکن یہ تینوں جو عبادتیں ہیں، ایک تو یہ استطاعت والوں پر ہیں، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، جو بیمار ہے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گا، زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، جس کی استطاعت نہیں ہے اور حج بھی نہیں کرے گا. اور دوسرے ان کی فریکوینسی بہت کم ہے، سال میں ایک دفعہ روزے آنے، ایک دفعہ زکوٰۃ ہونی، اور حج تو زندگی میں ایک دفعہ. نماز ایسی چیز ہے جو دن میں 5 دفعہ تو منیمم ہے، اور جب چاہے آپ نماز پڑھ لیں، نفل پڑھیں، تہجد پڑھیں، جو چند منٹ دن میں ہیں جن میں اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ جب چاہے آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں، اپنے رب کے حضور پیش ہوں، اپنی فریاد پیش کریں، اپنا دکھ درد اس کو بتائیں، اپنی تکلیفیں اپنی مشکلات اس سے بتائیں اور اس سے مانگیں. اور اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ دیتا ہے. انسان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یہ کہیں کہ وہ جی ہماری تو دعا قبول نہیں ہے، ہماری دعا قبول، جو جلدی میں چاہتے ہیں. ورنہ اگر ایمان صحیح ہو تو دعا دنیا میں ہی قبول ہو جاتی ہے، ورنہ آخر میں تو ہوتی ہی ہوتی ہے. تو روٹ یہ ہے کہ نماز کے لیے سب اکٹھے ہوں، نماز کا اہتمام کریں، جس کے ذریعے آپس میں بھی جڑیں گے، رب سے بھی جڑیں گے، قومی لحاظ سے بھی اکٹھے ہوں گے، اجتماعیت کا کانسیپٹ بھی پیدا ہوگا، اور اس کے ساتھ پھر آگے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. یعنی ایمان والوں کے لیے آخرت میں تو خوشخبری ہے ہی، اور اگر اللہ کے رسول موجود ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول تھے، تو اس میں تو دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو غلبہ ملے گا اور جو دشمن ہے وہ نیست و نابود ہوگا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف کہ ٹھہرا لو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو۔ یہ قومی کما میں بھی یہی ہے، ربو کا تجھ ایک کا رب، ربکم تم سب کا رب، اور ربکما تم دو کا رب۔ تو دو کے لیے یہ کما اور ہما استعمال ہوتا ہے، یہ آگے بھی آئیں گے۔ وقال موسیٰ، اور دعا کی موسیٰ نے، ربنا اے ہمارے رب۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں، موسیٰ کے لیے اگر دعا کر رہے ہیں تو ربنا کہہ رہے ہیں، دیٹ از فائن۔ عربی میں یہ اس طرح چلتا ہے، اردو میں بھی ایسا چلتا ہے، بٹ عربی میں یہ بہت کامن ہوتا ہے۔ ایون ایک ہی جو دعا ہے، رب اجعلنی میں پہلے واحد سے مخاطب کیا ہے، اے میرے رب مجھے بنا نماز قائم کرنے والا، اور پھر کہا ہے ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب ہمیں مغفرت کر میری۔ تو ربنا اے ہمارے رب، انک آتیتا، عطا وہ آیا، پہنچا، آتا اس نے پہنچایا، جس سے پھر ہے ربنا آتینا، اے رب دے ہمیں، عطا کر ہمیں، انکا آتیتا، اے رب تو نے دی، فرعون فرعون کو، وملأہ اور اس کے سرداروں کو، زینہ تو نے ان کو زینت دی، یعنی شان و شوکت دی، و اموالن اور مال اسباب دیے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں۔ الحیات الدنیا بنیادی طور پر مرکب توصیفی ہے، دنیوی زندگی۔ اردو کے محاورے میں یہ مرکب اضافی سے ہم ترجمہ کرتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ تو نے انہیں دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و دولت عطا فرمایا، دینے والی تو ذات اللہ کی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، لیدلو، یہ لام جو ہے نا، اس کی نا 14-15 مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ یہاں پہ عام طور پر مفسر کہتے ہیں کہ یہ لام جو ہے یہ عاقبت کا ہے۔ لام عاقبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انجام کار یہ ہوا۔ تو اے ہمارے رب، نتیجہ کیا ہوا؟ یضلوا عن سبیلک، کہ انہوں نے بھٹکایا تیرے رستے سے۔ تو یا اللہ، تو نے انہیں دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و دولت عطا فرمایا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیری راہ سے لوگوں کو بے راہ کریں۔ انہوں نے اس سے یہ کام لیا، نتیجہ یہ ہوا، وہ رزلٹن یہ بنا کہ وہ سمجھے کہ ہمیں یہ اس لیے ملا ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی بات نہ مانیں، سرکشی کریں، اور دوسروں کو بھی تیرے رستے پہ چلنے سے روکیں۔ یہ ہوتا ہے پرابلم جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتا ہے تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں لے لیتا ہے تب بھی انسان رونا پیٹنا شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح مومن کی جو پرسنالٹی ہے اس میں شکر ہوتا ہے اور صبر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دے تو یہ صبح و شام یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نعمت میرے رب نے مجھے دی ہے۔ اور چاہے ہمیں عربی آتی بھی ہو کچھ تھوڑی تھوڑی، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایز اے روٹین یوز کرتے ہیں۔ جیسے مثلا ہمیں اردو آتی ہے، اسمبلی میں وہ پڑھاتے تھے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، تو جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اب تو شاید مجھے لگتا ہے اسمبلیوں میں بند ہو گیا، بٹ میٹرک تک جب یہ پڑھی جاتی تھی تو لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، کسی بچے کے اندر جنرلی یہ کوئی فیلنگ نہیں ہوتی تھی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ سوچیں، روزانہ کی بنیاد پر اتنے سال بچے یہ دعا پڑھتے ہیں، کتنی زبردست دعا ہے۔ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کسی بچے سے آپ پوچھ لیں، اگر ابھی کہیں اسکولوں میں پڑھی جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، ان کو مطلب نہیں پتا ہوگا، کیونکہ ہم جو چیز روٹین میں پڑھی جا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بالکل رٹے کی طرح پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہمیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھانا کھا لیا، ہم نے کہا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، دعا بھی یاد کر لی، فیلنگ نہیں ہوتی اندر سے وہ جو ان اس کا اثر ہونا چاہیے وہ ہو نہیں رہا ہوتا جب ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دعا کر نہیں رہے ہوتے۔ تو جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں ان کے مطلب اچھی طرح سمجھیں، اور جب وہ دعا کرنے لگیں تو آرام سکون سے کریں۔ مسجد میں داخل ہوں
تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک جلدی جلدی پڑھ کے باہر اندر چلے گئے، اللہم انی اسألک من فضلک جلدی جلدی پڑھ کے باہر نکلے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ساتھ ساتھ اندر یہ فیلنگ لے کہ یا اللہ تیرے گھر میں آیا ہوں، یا اللہ اس دروازے سے داخل ہو رہا ہوں، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ جب چیز آتی ہے تو انسان کے اندر شکر کی کیفیت آتی ہے. اس وقت انسان کو خدا یاد رہتا ہے، ورنہ انسان کو خدا یاد نہیں رہتا. انسان بڑی ہی بھول جانے والی مخلوق ہے. ذرا اللہ کی نعمت ملتی ہے، ذرا اس کے پاس مال دولت پیسہ گاڑی کوٹھی آتی ہے، کوئی کاروبار بنتا ہے، کوئی لوگ اس کے انڈر آ جاتے ہیں، تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. اب اس کے اندر بھی بیلنس ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی باس ہے اور اس نے اپنی ٹیم سے کام لینا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ عاجز بن کے، اور جس طرح صوفیوں والا کانسیپٹ ہوتا ہے تو فقیرانہ طریقے سے ان سے کام تو اس کو کروانے کے لیے ان کو کبھی ڈانٹنا بھی پڑے گا، ان کو آرڈرز تو دینے پڑیں گے سم ہاؤ. مگر آرڈر دینا یہ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ حیثیت یہ پوزیشن میرے رب نے مجھے عطا کی ہے، جب چاہے وہ مجھ سے لے لیتا ہے، وہ فرق ہے. اور یہ سمجھتے ہوئے آرڈر دینا کہ میں باس ہوں، یا میں امیر ہوں، اور یہ غریب ہے، یہ میرا ڈرائیور ہے، یہ میرا ملازم ہے، میں اس کو تنخواہ دیتا ہوں، اس کی جرت کیسے ہوئی، اس کی ہمت، یہ بالکل فرق ہے. یہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ ہمارے سامنے جس کے پاس جس لیول پہ بھی ہے، جو اگلا بندہ اس سے کمزور ہے، اس کے متعلق ایسی ہی فیلنگ ہوتی ہیں کہ انسان نہ خود صحیح رستے پر چلنا چاہتا ہے، اور ان کو بھی صحیح رستے پہ چلنے میں اگر اس کی کوئی نافرمانی یا کوئی اس کے خواہشات کی نفی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو بھی بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو فرعون تو پھر ظاہر سی بات ہے دنیا کا متکبر ترین انسان تھا. وہ تو رہتی دنیا کے لیے اس کی مثال قائم ہو گئی ہے. اور قیامت والے دن وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، جو اپنے ملازمین سے، اپنے ڈرائیوروں سے، باورچیوں سے، اپنے سے عہدے میں کم پیسے میں کم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، حقارت سے کام لیتے ہیں، ایون عمر میں کم لوگوں سے، ایون لوگ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے تحقیر آمیز طریقے سے بات کرتے ہیں، جن کے اندر بھی ایسا تکبر ہے. جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے تو جس طرف فرعون جا رہا ہوگا وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. اور وہ لوگ جو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلتے ہیں، لوگوں سے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، وہ اس طرف جا رہے ہوں گے جہاں ہمارے نبی پاک آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب تشریف لے جا رہے ہوں گے. تو اپنا جو گروہ ہے نا قیامت والے دن، اس کو چوز کریں آج کہ میں نے اس گروپ میں جانا ہے. جس گروپ میں جانا ہے اس قسم کے اعمال کریں، ویسے لوگوں کے ساتھ مجلس کمپنی بھی اختیار کریں. مت لوگوں کے ساتھ کمپنیاں بنانے کی کوشش کریں کہ وہ بڑا قابل ہے، یا وہ بڑا امیر ہے، یا وہ بڑا پاورفل ہے. جدھر وہ جا رہا ہوگا چانس یہی ہے کہ آپ کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ کر ادھر لے جائے گا. وقال موسیٰ ربنا انك آتيت فرعون وملأه زینة واموالا في الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک. اور کہا موسیٰ نے اے ہمارے رب بے شک تو نے دیا فرعون اور اس کے سرداروں کو شان و شوکت اور مال و اسباب دنیا کی زندگی میں، اے ہمارے رب کہ وہ بے راہ کریں تیری راہ سے لوگوں کو. ایسی ہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کی تھی کہ انہوں نے کہا قال نوح انہم عصونی. یعنی یہ اب جو دعا ہو رہی ہے نا، یہ سٹیج وہ آ گئی ہے جہاں پہ اتمام حجت ہو چکا ہے. اور اگلا جو اسی آیت کا باقی کا حصہ ہے اس سے پتہ لگے گا کہ یہ بڑی سخت دعا ہے. اور یہ سخت دعا اس وقت ہی کی جاتی ہے جب چیپٹر کلوز ہونے کا وقت آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں ہی ہوتی ہے. یہ رسول اپنی طرف سے یہ دعا کر کے قوم کو خوشخبری سنا کے کہ تم پر عذاب آیا چاہتا ہے خود ہی نہیں نکل جاتے. اگر ایسا کریں تو ایکچولی وہ غلط ہو جاتا ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کے معاملے میں ہوا، جس کا بریف ذکر آئے گا انشاءاللہ اگلی کلاس میں، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام لوگوں نے یونس رکھ دیا. ویسے اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے مطلب بڑا مختصر سا ذکر ہے. تو نوح علیہ السلام نے بھی اس وقت جا کے ایسی ہی دعا کی، انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے نا میری نافرمانی کی ہے، اور
اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے میں اضافہ ہی کیا، یعنی جو بھی ان کے سردار ہیں جن کے مال اور اولاد تھا اور اس کے بعد وہ ظالم بن گئے، وہ مکرو مکرن، اور کئی کئی چالیں چلیں، اور پھر وہ آگے آتا ہے کہ وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا تو ان ظالموں کی ضلالت میں اضافہ کر۔ اسی طرح کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے ہیں۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کا رسول دنیا میں آتا ہے تو اتمام حجت ہو جاتی ہے ایک سٹیج پر جا کر، اس کے بعد اگر قوم ایمان نہیں لاتی تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب بس ٹھیک ہے، اب ہو گیا جو ہونا تھا، اب اس کے لیے قیامت برپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ حساب کتاب ہو کے طے ہوگا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے۔ وہ دنیا میں ہی طے ہو جاتا ہے جب اللہ کا رسول ایسی نشانیاں لے کے تشریف لایا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ان کو لازماً تباہ ہونا پڑتا ہے اگر وہ ایمان نہ لائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم، تو میم اور سین سے ہوتا ہے تمسا یا تمسو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حلیہ بگاڑ دینا، میوٹیلیٹ کر دینا۔ تو اتمس، تو بگاڑ دے، تو تباہ کر دے، علی اموالہم، ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، شدہ یا شدو ہوتا ہے مضبوط ہونا، بھاری ہونا، پھر یہ اللہ کے ساتھ آ جائے گا کہ کسی چیز کو بھاری کر لینا، کیپچر کر لینا، یعنی جو گرفت کر دے مضبوط ان کے دلوں پر، ان کے دلوں کو سخت گرفت میں لے لے، ان کو دلوں کو بند کر دے۔ یہ اب سخت دعا ہے کہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے، ان کے دلوں کو بند کر دے، فلا یؤمنو، بس یہ نہ ایمان لائے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ یہ ویسے تو تھا یرو، انہوں نے دیکھا، اب آگے کیونکہ اس کو جوڑنا ہے تو یرو کے بعد آگے حمزہ وصلی آ گیا تو پھر یہ اس پر ایک پیش جوڑنے کے لیے لگائے گی، یہاں تک یہ دیکھ لیں دردناک عذاب۔ یہ فرعون کا، مشرکین مکہ کا، ہر قوم کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ عذاب دکھاؤ، عذاب دکھاؤ، اتنا ہی تم سچے ہو تو جاؤ عذاب لے کے آؤ، عذاب لے کے آؤ۔ تو پھر آخری جب سٹیج آتی ہے تو اللہ کا رسول بھی یہ دعا کر دیتا ہے کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لیا، اور اب انہیں توفیق نہ ملے کہ یہ ایمان لائیں عذاب لانے سے پہلے، یہ ایمان لائیں عذاب کے آنے سے پہلے۔ یہ اسی طرح کی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، وہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے تعالیٰ کا طریقہ ہے، رسولوں کو اس وقت ہدایت کی جاتی ہے کہ اب آپ یہ دعا کریں۔ اور وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر چلتا نہ چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، کہ انہوں نے تو اگر چھوڑ دیا ان کو تو یہ تیرے بندوں کا اب گمراہی کریں گے، اور جو اب ان کی اولاد ہوگی وہ فاجری ہوگی، کافری ہوگی۔ یہ اب اس سٹیج سے گزر گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تو 950 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ اب ان کو تو نہ ہدایت نہ دینا، اب یہ ہدایت لانے والے نہیں، ان کے دل ہی بند کر دیں، ان پہ مہر لگا دے۔ جب عذاب دیکھ لیں گے پھر تو ہر کوئی مان لے آئے گا، پھر ہر کوئی کہہ دے گا کہ ہاں جی میں مان لایا، میں مان لایا۔ ہمارا بھی جب موت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر ہم بھی اپنے سارے برے کاموں سے باز آ جائیں گے، توبہ کر لیں گے، چلو جی میں نے اب توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اب مجھے معاف کر دے۔ حالانکہ جب موت پہنچ جاتی ہے تو اس وقت توبہ کا، معافی کا، ایمان لانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، جو موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، ایمان لے آئیں صحیح معنوں میں، اپنے رب کو مان بھی لیں اور اپنے رب کی بھی مان لیں جو حکم دیا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ انسان کو اگر غلط کام سے باز آنا ہو تو 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، چھٹے 7ویں دن اس کو غلط کام ویسے ہی پسند نہیں آئے گا۔ یہ ہمارے یہاں آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا، ان لوگوں کو میٹھے کا بہت شوق ہے، میٹھے کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، خدا نہ خواستہ شوگر ہو گئی، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں میٹھا۔ پھر جب چھوڑ دیتے ہیں تو بہت کریونگ ہوتی ہے، 10 دن، 12 دن، 15 دن، 20 دن، بس اس کے بعد اگر کہیں غلطی سے میٹھا کھا لیں، ایک کچھ عرصہ گزر جائے تو ایکچولی وہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہی چیز گناہ اور ثواب میں ہے، جس رستے پہ انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ادھر آسانیاں کر دیتا ہے۔ اگر وہ نفس کے پیچھے چل پڑے گا
تو یہ نہیں ہوگا کہ انسان نے ایک غلط کام کیا ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کو شوق ہے بدتمیزی کرنے کا اور اس نے ایک آدمی کو ڈانٹ کر اپنا غصہ نکال لیا ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا جی اس کی خواہش پوری ہو گئی، اب 1 سال کے لیے اس کو کوئی خواہش نہیں، الٹا بڑھ جاتی ہے خواہش۔ ابھی اگر اس کو تھوڑا ڈانٹا ہے تو اگلی دفعہ زیادہ ڈانٹنے کی خواہش پیدا ہوگی، جب اگلی دفعہ زیادہ ڈانٹ دیں گے تو اس سے اگلی دفعہ چیخنے کی خواہش پیدا ہوگی، اس سے اگلی دفعہ گالیاں دینے کی خواہش پیدا ہوگی، اس کے اگلی دفعہ تھپڑ مارنے کی خواہش پیدا ہوگی۔ جب آپ غلط راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں تو خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر انسان دوسری طرف چلا جائے، اللہ سے ڈرنا شروع کر دے، عاجزی اختیار کرنا شروع کر دے کہ ٹھیک ہے جی جہاں تو اللہ کے لیے جان دینی ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگر میری ذات کا مسئلہ ہے تو میں نے اپنی ذات کے معاملے میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے اللہ کی خاطر برداشت کرنا ہے، تو پتہ لگے گا ایون لوگ میاں بیوی کے اندر تو روز لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو جہاں اگر کوئی انسان کو اصلاح ہو جائے تو پھر وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا ہے، انسان کو پرواہ نہیں ہوتی ہے، انہوں نے کہتا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی ہو۔ تو یہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرف چل پڑیں گے اللہ تعالیٰ ادھر کو چلا دے گا۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو اور بند کر دے ان کے دلوں کو کہ نہ ایمان لائے وہ جب تک دیکھ نہ لیں دردناک عذاب کو۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد اجیبت دعوتکما، جابا یجوب کا مطلب ہوتا ہے، مطلب بیسیکلی جواب کی سینس میں ہے، تو اس سے جو باب افعال ہوتا ہے اجابا یجیبو، تو اجابا اس نے قبول کیا، اس سے جو پیسو وائز بنے گا نا وہ بنے گا اجیبا، اجیبا وہ قبول کیا گیا، اور اگر مؤنث ہوگی تو پھر بن جائے گا اجیبت، وہ قبول کی گئی۔ کیا ہے وہ مؤنث؟ وہ مؤنث ہے دعوتن، دعوتن یعنی دعا یا پکار، اور پھر وہ دعوتن جو ہے دعوتکما ہو گیا کیونکہ وہ مرکب اضافی بنا ہوا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوری ہو گئی تمہاری دعا، قبول ہو گئی تمہاری پکار، فاستقیما، فاستقیما استقامہ، اس نے استقامت اختیار کی، استقم تو استقامت اختیار کر، اور استقیمہ تم دونوں استقامت اختیار کرو، یہ دو کے لیے ہے اور یہ بھی دو کے لیے ہے، تتبیانی، تتبیو تتبیانی، لا تتبیانی اور مت پیروی کرو، بس استقامت اختیار کرو اور مت پیروی کرنا سبیل الذین ان لوگوں کے رستے کی لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے۔ مطلب یہ کہ دعا تو جیسا محسوس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی آئی تھی، صحیح وقت پر کی گئی، ٹھیک طریقے سے کی گئی تو فوراً قبول ہو گئی۔ جو دعا صحیح وقت ٹھیک طریقے سے کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہو تو بعض اوقات یہاں پر نہیں اس کا ملتا آپ کو صلہ، وہ قبولیت یہاں نظر نہیں آتی تو قیامت والے دن مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب وہ جلدی نہیں کرتا، یقول دعوت فلم یستجب لی، لیکن وہ پوری نہیں ہوئی، جب وہ یہ والی جلدی نہیں کرتا نا، یہ بات نہیں کہتا کہ میں نے تو دعا کی لیکن پوری نہیں ہوئی، میں نے دعا کی تو ایکچولی پوری ہو رہی ہے، دنیا میں نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، آخرت میں تو ملنی ہی ملنی ہوتی ہے۔ تو دعا تو ہو گئی پوری، مگر اب دعا پوری ہونے کے بعد ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ اس کے بعد سامنے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ رہتے تھے، جیسے نوح علیہ السلام کی تو اپنی قوم تھی، یہاں بہرحال فرعونی تھے، مگر بہرحال ان کے ساتھ پلے بڑے، حضرت موسیٰ کا بھی بھائی کی طرح فرعون جو تھا، ایک ہی محل کے اندر پرورش پائی، تو جب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہوگا اس وقت استقامت چاہیے ہوگی، پلس یہ جو دعا کے پورے ہونے میں اب جو وقت چاہیے ہے اس کے اندر بھی استقامت چاہیے ہوگی، تو اس وقت تک اپنی ایفرٹ جاری رکھیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ جاری رکھیں،
اور ان کے چکر میں نہ آئیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح کا نہ ہو جو پرابلمٹک ہو۔ یہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں کے حق میں اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اگر جب بھی فیصلہ ہوا کہ ان پر عذاب آنا ہے تو ان کے ساتھ تمہیں راہ و رسم نہ ہو، ان کے باتیں مت ماننا، ان کے رستے پر نہ چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ ان کے رستے پر نہ چلنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ بے صبری کا دنیا میں مظاہرہ کرتے ہیں، تم لوگ بھی مظاہرہ کرنا شروع کر دو۔ یعنی اب دعا قبول ہو گئی ہے، اب جمے رہو، اور تم جمے رہو کا مطلب ہے کہ قوم بھی جمی رہے اور ان کی پیروی نہیں کرنی اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی نہیں کرنی۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ تو فرمایا کہ پوری ہو گئی تم دونوں کی پکار، پس استقامت اختیار کرو اور مت پیروی کرو ان لوگوں کے رستے کی جو علم نہیں رکھتے۔ جب یہ دعا پوری ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ ایونچول اس کا جو کلائمیکس کہہ لیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَرْسِلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ جب یہ سٹیج آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو یہ وحی کر دی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ادھر سے فرعون نے جو ہے وہ شہروں میں بندے اکٹھے کرنے کے لیے لوگ بھیج دیے۔ فَاتْبَعُوهُمْ مُشْرِكُونَ، پھر صبح ہوتے ہی وہ ان کے پیچھے چل پڑے۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہو گیا تو موسیٰ کے ساتھی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ لو جی ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب تو میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنے عصا سے آپ سمندر کو ضرب لگائیں، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ تو پھر وہ سمندر پھٹ گیا، ایسا بڑا معجزہ رونما ہوا، اور ہر اس کا جو ٹکڑا تھا دو ٹکڑے ہو گیا، اور ہر ٹکڑا اس کا ایسا تھا جیسے ایک عظیم الشان پہاڑ ہوتا ہے۔ چلتا ہوا سمندر یا بہتا ہوا دریا وہ پھٹ کر رک گیا، اور دونوں سائڈوں پہ پانی کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے خشک رستہ نکل آیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ، اور جو دوسرا گروہ تھا اس کو بھی قریب لے آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، وہ سارا وہ خشک رستہ پار کر گئے۔ وہ پار کر گئے، ادھر سے یہ بھی سمندر میں داخل ہو گئے پیچھا کرنے کے لیے، اسٹوپیڈیٹی کے مارے، سرکشی کے مارے، عدوان کے مارے، زیادتی کرتے ہوئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ یہ بات مختصراً یہاں آ رہی ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ۔ جیسے تجاوزات ہوتی ہیں نا اپنے حد سے آگے بڑھی ہوئی، تو جاوزا یا زوزو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے سینٹر میں ہونا، پھر یہ باب مفعلہ ہوتا ہے جاوزا، کسی چیز کے سینٹر سے آگے گزرنا۔ دریا کے سینٹر سے گزرنے کا مطلب ہوتا ہے دریا کو پار کرنا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر۔ بیسیکلی کیا ہے، ہم نے پار کیا، لفظی ترجمہ کریں بنی اسرائیل کے، ہم نے پار کیا سمندر کو بنی اسرائیل کے ساتھ۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو ایسے سمندر پار کرا دیا جیسے کوئی کسی کو ہاتھوں میں اٹھا کے لے جاتا ہے، اس طرح کی سہولت کر دی نا، اس لیے قرآن کریم میں یہاں پر اس طرح کے الفاظ ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ایسے الفاظ ہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو ان کے پیچھے پیچھے گئے فرعون اور اس کے لشکر، سرکشی کرتے ہوئے اور زیادتی کرتے ہوئے۔ یعنی کیسی سرکشی اور زیادتی ہے کہ نظر آ رہا ہے اتنا بڑا معجزہ ہو رہا ہے، ایسا اسٹوپڈ ہے کہ خود بھی اندر داخل ہو گیا اور اپنی قوم کو ہی۔ اس طرح انسان کی مت ماری جاتی ہے جب وہ غلط کام کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، جب وہ بالکل ہی خدا خوفی ختم کر دیتا ہے تو خدا بھی اس کی مت مار دیتا ہے۔ اور یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی کہ بس ان کو نہ ہی ایمان ملے جب تک وہ عذاب دیکھ نہ لے۔ تو ابھی عذاب نظر نہیں آ رہا تھا، ابھی معجزہ نظر آ رہا تھا، بنی اسرائیل گزری جا رہے تھے، یہ بھی پیچھے داخل ہو گئے۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اور پار کروا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر، پس پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کی فوجیوں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، غرق جو ہے یہ یہاں پر فاعل ہے، جب پا لیا اس کو غرق نے، ڈوبنے نے اس کو پا لیا۔
مطلب یہ کہ جب وہ ڈوبنے کی لپیٹ میں آ گیا تو پھر ایمان درخت لگ 3 دفعہ ایمان لایا. قال آمنت، نے کہا میں ایمان لے آیا. انہ لا الہ الا الذی آمنت، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل. تیسری، انا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں بن گیا فرما بردار. میں ایمان لے آیا، میں نے جس کو بنو اسرائیل نے مانگا میں نے اس کو اپنا معبود مان لیا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور میں فرما بردار بن گیا. یہ جب سچویشن آتی ہے تو جو اصل فرعون تھا اس کی بھی ایسے حالت ہو جاتی ہے. اس وقت وہ بھی منہ سے کہہ اٹھتا ہے کہ ہاں ہاں میں مان گیا، میں مان گیا، میں غلط تھا، میں مان گیا. تو یہ جو جھوٹے موٹے فرعون آج کل کے زمانے میں ہوتے ہیں، ان کی کیا حیثیت اور کیا اوقات، جو اپنے آپ کو خدا سمجھ کر خلق خدا پر ظلم کرتے ہیں. حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہاں تک کہ جب لپیٹ میں لے لیا اس کو ڈوبنے نے، کہنے لگا میں ایمان لے آیا، یہ کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں بنتا ہوں فرما برداروں میں سے. آل آنا، یہ آل آنا جو ہے یہ الف زبر آ کیا، اور الان جو ہوتا ہے اب. کیا اب یعنی اب مانے ہو، اب تمہیں ہوش آئی ہے، اب تو کہ ٹائم گزر چکا ہے. وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم نے نافرمانی کی، معصیت کی، اطاعت سے نکلے رہے. وکنت من المفسدین، اور تم تھے فسادیوں میں سے، مفسدوں میں سے، تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے. ایمان لانا تھا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک وہ موت کا غرغرہ جو ہے نا نہیں آتا تب تک توبہ قبول ہونے کا چانس ہوتا ہے. جب موت آ گئی ہے اب کوئی امکان نہیں ہے، بس اب ختم ہو گیا. اور یہ وہ دن تھا جس میں پھر یہودی روزہ رکھتے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ 10 محرم کا دن تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو پتہ لگا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمیں فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی تھی. تو پھر حضور نے کہا کہ ہم تو حضرت موسیٰ پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، تو پھر مسلمان بھی 10 کو روزہ رکھتے ہیں، اور ان سے پھر فرق کرنے کے لیے 9، 10 یا 10، 11 کر لیتے ہیں. آلان قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب حالانکہ تم نے اس سے پہلے نافرمانی کی اور تم تھے فساد برپا کرنے والوں میں سے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم بچائیں گے تجھے تیرے بدن کے ساتھ. مطلب یہ کہ ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے. اب یہ با محاورہ ترجمہ یہ مطلب ہے اس کو تو مار دیا، وہ تو مر گیا، لیکن اس کے بعد اس کو وہ نہیں کیا دنیا میں، یعنی سمندر میں غرق ہو گیا تو ایسے نہیں ہوا کہ سمندر میں ڈوب جاتا اور ختم ہو جاتا. سمندر نے اس کی لاش اچھال کر باہر پھینک دی. کیوں پھینک دی؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، اس لیے کہ تو ہو جائے ان کے لیے نشانی جو تیرے پیچھے ہیں، جو تیرے خلیفہ ہوں، تیرے بعد والے ہوں، ان کے لیے تو نشانی بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈوبنے نہیں دیا، ڈوب گیا مگر پھر اس کی لاش باہر نکل آئی. اس کو اپیرنٹلی فرعون نے ممیفائی کر لیا. یہ پھر 20ویں صدی میں جا کے کہیں دریافت ہو گئی تھی. ویسے تو پھر سارے احرام مصر وغیرہ سارے ہی وہ ایک دفعہ تو تباہ ہو گئے تھے نا. تو اس کے بعد اب ایگزیکٹلی کیا ہوا، جب وہ نکلا وہاں پر کون لوگ موجود تھے، کنہوں نے اس کی ممی بنائی، کہاں پہ جا کے اس کو انہوں نے رکھا. خیال یہی ہے کیونکہ ایک فرعون کی ممی ایسی ہے جس کے اوپر نمک ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر کی وجہ سے شاید اس کا نمک ہے، جس کی باڈی میں نمک چلا گیا تھا، ممی فائی کر دیا، بعد میں وہ نمک اوپر ظاہر ہو گیا. تو جنرل انڈرسٹینڈنگ یہی ہے. اور ان میں سے ایگزیکٹلی کون سا فرعون کون سا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ اس کے جسم کو بچایا کہ وہ بعد والوں کی نشانی بنے، تو اللہ نے بچا لیا. تو جو اس وقت امیڈیٹلی لوگ ہوں گے ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی وہ نشانی تھا، وہ کسی ٹیلے شیلے پہ آگے اس کی لاش پڑ گئی ہوگی. اب وہی والا نکل آیا. اب
یا ابھی بھی وہ کہیں کسی اور مقبرے سے نکلا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ ہم تو نشانیاں دکھاتے ہیں، اب یہ عبرت کی نشانی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ وہ آنکھیں جو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، وہ آنکھیں بڑی کام ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کامن سینس از لیسٹ کامن ان دس ورلڈ، اسی طرح دیکھنے والی آنکھیں دنیا میں نہ ہونے کے برابر ہیں، ورنہ روز صبح و شام انسان کو نشانیاں نظر آتی ہیں۔ روز جب آپ کسی سے معاملہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فرعون سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ فرعون کی ممی جو ہے آپ کو یاد دلاتی ہے کہ کیا انجام ہوا اللہ کی زمین پر اکڑنے والوں کا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بس آج کے دن ہم محفوظ کر لیں گے تیرے جسم کو، بچا لیں گے تیرے بدن کو، تاکہ تو ہو جائے اپنے بعد والوں کے لیے نشانی، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہی رہتے ہیں۔ سر میں فاروق صاحب کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جی آپ کے نائب کی حیثیت سے انتہائی محنت اور مستعدی سے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے۔ انہوں نے بہت آمین۔ سارے کلاس فیلو بھی انٹروڈیوس کروائے، بہت ایفرٹس ہیں ہماری کلاس کی کامیابی میں، اور میں تہ دل سے ان کے لیے اچھے خیالات اور دعا کا جذبہ رکھتا ہوں۔ مطلب یہ جو ہے اس کی فرعون کی ممی جو ہے یہ اس وقت میوزیم میں رکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں کنسنسس ہے آلموسٹ کہ یہ وہی فرعون ہے جو ڈوبا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے جو بھی ہو۔ تو اس میں کچھ ہے، کنٹروورسی ہے کیا، یا کوئی ڈاؤٹس ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کوئی؟ میرے خیال ہے کچھ چھوٹی موٹی کنٹروورسیز اوور دا پیریڈ آف ٹائم پائی جاتی رہی ہیں، اب ہو سکتا ہے بالکل کنسنسس ہو گیا ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو، لیکن یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا کیونکہ تو قرآن میں آ گیا۔ اس پہ انٹرپریٹیشن کریں تو عبرت کا نشان جب ہی بنتا ہے جب میں اور آپ جو بھی وزٹ کرنے والے ہوں وہاں میوزیم کو اور اس کی لاش کو دیکھیں، تو صحیح معنی میں عبرت وہاں حاصل ہوتی کہ یہ کیا آدمی تھا اور اب کیا کس حالت میں کیا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور اللہ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو میرا خیال اس کی لاش کو پرزرو کرنا جو ہے اور سامنے ہونا ایک بہت بڑی عبرت ہے، میرا ذاتی ویو ہے۔ جی محسوس ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں صرف ایک ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے جب قرآن نازل ہوا اور 19ویں صدی تک تو 1400 سال تو وہ اویلیبل نہیں تھی نا اس کی لاش، تو عبرت تو تب بھی تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جو جیسے وہ آتا ہے نا بنی اسرائیل کا واقعہ کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ان کو کہا جی ہفتے کے دن میں جنہوں نے تجاوز کیا کہ بن جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر، اور وہاں پہ آیا ہے کہ تم ہو جاؤ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے ان کو نشان عبرت بنا دیا وہاں موجود لوگوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی۔ تو اب وہ پھٹکارے ہوئے بندر تو ہمیں نظر نہیں آتے، مگر وہ نشان عبرت ابھی بھی ہیں۔ فوری والوں کے لیے تو وہ موقع پہ ہی ہو گئے تھے، اور بعد والوں کے لیے تو قرآن میں آ گئے تو ہے ہی نشان عبرت۔ اسی طرح فرض کریں ایک ہائپوتھیٹیکلی فرعون وہ نہ بھی ہو، تو دیکھیں نا 19ویں صدی تک 1899 تک تو یہ نہیں تھا نا دنیا کے سامنے، عبرت یہ تب بھی تھا، جی کیونکہ امیجیٹ لوگوں نے تو دیکھ لیا، انہوں نے اس کی لاش سمندر نے نکال دی، انہوں نے اس کو ممیفائی کیا، اور ان کے لیے عبرت ہوگی۔ قرآن میں ذکر آیا قیامت تک کے لیے عبرت ہے۔ اس کے بعد اب یہ وہی والا ہے یا نہیں ہے، میں ان کیس اگر اس میں کوئی مطلب ڈسپیوٹ ہو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا، بٹ زیادہ چانس یہ کہ وہی ہے۔ ایک اور ایشو آج کے اس میں سبق میں تھا کہ یہ مسلمانوں سے، یہ مسلمان ہی کہوں گا جو اس زمانے کے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نماز قائم کریں۔ قائم سے مطلب یہ کہ با جماعت قائم کریں، اور ساری باتیں چھپ کے کریں، اور اس وقت قبلہ کا تعین تو نہیں تھا جن جن گھروں میں ہو رہا تھا، مگر آپ
ایک جگہ قرآن میں اس کے بعد آتا ہے جب وہ یہ موسیٰ علیہ السلام کراس کر جاتے ہیں دریا یا سمندر، تو وہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں تو وہ وہاں پر دو چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پر کوئی کوئی بت بنا ہوا تھا اور اس کو لوگ پوجا کر رہے تھے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا بت دے دے، ایسا خدا دے دے، ہم بھی اس کی پوجا کر لیا کریں گے. اور دوسرا وہ واقعہ وہ تھا بچڑا بنانے کا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کہنے کو تو نمازوں کی اس حکم ہو گیا تھا اور لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، مگر ایک اچھا خاصی وہ تھی، ایک ایلیمنٹ تھا جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، اور بلکہ ابھی تک وہی اسی یعنی بت پرستی کی طرف مائل لگتے تھے. اگر آپ ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، وہ ایک طرف نماز کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر بھی دی ہوگی لوگوں نے وہاں پر گھروں میں، اور ایک طرف یہ ہو رہا ہے کہ وہ آ کے مورتیوں کو پوجنے کی فکر میں ہیں. نہیں، جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لائے تو سب نے ان کے اوپر ایمان تو لیا، اس میں تو کوئی بحث نہیں. اس کے بعد جب انہوں نے کہا نماز قائم کرو تو نماز بھی قائم کی. اچھا، اب نماز قائم کرو میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر مثلا 1.5 لاکھ بنی اسرائیل والے تھے تو 1.5 جو تھے انہوں نے نماز قائم کر لی. وہ تو ایک سرٹن تعداد ہوگی. جیسے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے، سارے مسلمان تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن بہرحال اگر کوئی کہے گا تو یہی کہا جائے گا نا کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں. پھر جب وہ وہاں پر گئے تو وہاں پہ بھی وہ بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے یہ تھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے تو ہمیں نا اللہ تعالیٰ کا کوئی اس طرح سے سمبل بنا دیں جا کے ہمارے لیے آسانی ہو جائے. مطلب ایک اور امیج تو پھر بنا تو اللہ کا. جی جی، وہ تو بچڑا بنا لیا نا انہوں نے بعد میں، اور وہ نہیں، وہ بچڑا ایک بنا بت لینا وہ شرک بتوں تھا. کی پوجا، بتوں کی پوجا کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بت کو دیکھ کے ایک امیج وہ بھی بنانا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ کا. جی، بنانا چاہ رہے تھے، یعنی وہ کرتے اللہ ہی کی بات ہے. اور کیونکہ مصر میں بت پرستی بہت تھی تو ان سے انفلوئنس سے، جیسے بالکل جیسے ہمارے ہاں ہندوستان میں بت پرستی بہت زیادہ آج بھی ہے، ہمارے مسلمان ان سے انفلوئنس ہیں. تو ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی جگہ ہو جہاں پہ جائیں، کہیں ماتھا ٹیکیں، کسی تعویذ کو سجدہ کریں، نہیں تو بوسہ دے لیں، کہیں درگاہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ کوئی لپٹ کے دھمال ڈالیں، کوئی مست ہو جائیں. یہ ان کے انفلوئنس کی وجہ سے ہے، تو سارے نمازی سارے اللہ کی بات کرنے والے ہیں. تو جب حد سے گزر جاتے ہیں تو قبر والوں سے مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں، تو شرک تو شروع ہو جاتا ہے. قبروں کو سجدے بھی کرتے ہیں لوگ وہاں پہ جا کے بی بی پاک دامن کے اس کے اوپر وہ شاید طواف بھی کرتے ہیں، بہشتی دروازوں کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں، یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور نام میں مسلمان بھی ہیں. تو بس یہ اسی طرح کی ملی جلی سی چیز تھی. اوپر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے 40 دن کے لیے. تو جب حضرت موسیٰ غائب ہو گئے نا تو پیچھے سے وہ والا جو عنصر تھا جو اس طرح کی جی حرکتیں کرنے والے تھے وہ ابھر کے آ گئے، بالکل ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگوں نے ساروں نے اسلام قبول کر لیا، مگر ان میں منافقین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو حضور کی موجودگی میں بھی ابھر کے سامنے آتی رہی، اور جنگ کے میدان میں 300 بندے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. تو اس لیے یہ بس مکس اینڈ میچ ہی تھا. رضوان صاحب، ابھی اسی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ مفسرین کے درمیان تو واقعی اختلاف ہے کہ یہ مطلب جس کو بھی یہ کہا گیا کہ واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، کہ وہ قبلہ تو ظاہر ہے جی دو ہی قبلے ہوئے ہیں اس وقت، تو مطلب یہ مسجد اقصی تو تھی نہیں نا جی، تو ایک ہی قبلہ تھا. تو اصل جو ہے نا یہاں پر مفہوم جو ہے نا وہ زیادہ جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ نماز با جماعت کے لیے کچھ گھروں کو جو ہے نا وہ ایک مرکز ٹھہرا لیں. باقی قبلہ تو ظاہر ہے وہ منہ تو خانہ کعبہ کی طرف ہی کر کے پڑھتے ہوں گے، لیکن چونکہ نماز با جماعت کا اہتمام ختم ہو گیا تھا اور مصر میں اس وقت چونکہ فرعون کے ظلم و تشدد اور ان کا اپنا ذوق ایمانی بھی تھا، جس کی وجہ سے اس کو کرنے کے لیے کہ کوئی ایسا ایک مرکز ہو، کہ جگہ ہو کہ وہاں پر مل کر جو ہے نا وہ سب جو ہے نا وہ نماز با جماعت کا جو ہے نا وہ اہتمام کرے، اس لیے اس کو قبلہ کا لفظ یہاں پر استعمال آیا ہے. ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ مکانوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تھا. نہیں، ایسے میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ جمع ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ہی گھر کو مسجد بنایا ہوگا. جیسے آج کل کوئی ہمارے ایک ہی مسجد میں بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، تو کیونکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سے، تو ایک ہی مسجد میں تو ویسے بھی نماز
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خانہ کعبہ کا قرآن شریف میں جو ذکر آتا ہے نا کہ خانہ کعبہ کیا بنایا گیا تھا، خانہ کعبہ بنایا گیا تھا اللہ کا گھر، پہلا گھر جو بیت عتیق ہے، قدیم گھر جو ہے اللہ کا، وہ خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں وہ قبلہ تھا، ہر دنیا میں رہنے والے نہیں تھا، ہو بھی سکتا ہے اور شاید نہ بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن سے میں فرماتے ہیں نا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ کے لیے ہے مشرق اور مغرب، کسی بھی طرف منہ کر لو اللہ کا ہی رخ ہے، ایک رخ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اجتماعیت پیدا ہو جائے۔ بیسیکلی قبلہ کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ قبلہ ان اٹ سیلف کوئی وہ چیز نہیں ہے جس کو ہم کہہ لیں تقدیس والی چیز۔ تقدیس والی چیز ہے مسجد حرام، بیت اللہ، اور ہمارے لیے وہ قبلہ مقرر ہے، یہ کلیئر ہے۔ اس سے پہلے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے بھی قبلہ بیت المقدس ہی تھا، مگر وہ ایک وقت میں چینج ہوا، اور چینج ہو کر یعنی سوری خانہ کعبہ ہی تھا اور وہ بیت المقدس بن گیا۔ اچھا جب وہ چینج ہو کر بیت المقدس بن گیا تو اس کے بعد مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں پتہ لگتا کہ اس کو واپس چینج کرایا ہو بیت اللہ کی طرف، تو ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ پھر حضور کے دور میں ہی چینج ہوا، اور وہ بھی مدینہ میں آ کے چینج ہوا۔ تو جس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں نا، اس سینس میں کہ قبلہ تو بیسیکلی بیت المقدس تھا، اور اپیرنٹلی ہیکلر سلیمانی کو انہوں نے قبلہ جو بنایا تھا وہ یہودیوں نے اپنی پٹائی کی وجہ سے بنایا۔ This is what it looks like. But it looks like, and it's really semantic. It's کوئی بہت زیادہ شاید فرق نہیں پڑتا۔ We know for sure کہ اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو وقت ان کئی آپ بائبل وغیرہ پڑھیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ جو ان کا تابوت سکین ہے نا، سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے، وہ اس کو قبلہ مقرر کر کے سب اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یا وہ انہوں نے خیمہ رکھا ہوتا تھا جس میں نماز کے لیے اکٹھے ہوتے تھے، وہ تابوت سامنے رکھ دیتے تھے۔ اب اس سے وہ تابوت کو خدا نہیں بن جاتا، یا جیسے خانہ کعبہ ہمارا خدا نہیں بن گیا یا بن گیا، بس ایک وہ ڈائریکشن ہے اجتماعیت کے لیے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان گھروں کو قبلہ بنا لیا کہ بھائی جہاں پہ بھی ہو، ایک علاقے میں محلے میں پھنسے، ایک گھر کو قبلہ بنا لو، ہر فرد ادھر منہ کر کے رک پڑے، تاکہ ایک سینس آف جو ہے نا وہ کمیونٹی پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ مطلب کیونکہ لفظی مطلب ہے ان کو قبلہ بنا لو۔ اب ہم تفسیر جب کرتے ہیں تو ہم محاورہ کرتے ہیں کہ جی قبلہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اور مسجد بھی ہو سکتا ہے، دونوں کی گنجائش ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 100% نہیں ہے کہ جی یہ تو بالکل ہی ظاہر ہے، کیونکہ بالکل ظاہر ہو تو ویسے ہی مفسرین میں خراب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے ساتھ جوڑے، اور پاکستان کے باقی رہنے والوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑے۔ اور ہمیں دنیا میں اس وقت ہم پچھلی بار ڈسکس کر رہے تھے، ہم 161ویں نمبر پہ آتے ہیں پر کیپٹا جی ڈی پی کے لحاظ سے، دنیا کی 5ویں بڑی اکانومی ہے، ہم ٹوٹل اکانومی میں ہم 46ویں نمبر پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے اور ہمیں بھی توفیق دے، ہم محنت کریں، ایفرٹ کریں، کچھ کریں، تاکہ اس وقت جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، تو ہم کچھ کرنے کے قابل تو ہوں۔ تو بہرحال اللہ توفیق دے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، ہمیں بھی اللہ نے توفیق دینی ہے، تو اللہ سے مانگتے رہیں گے انشاءاللہ۔